بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ 22ویں پارے میں سورہ فاطر کے آیت نمبر 28 میں کنارے پر لکھا ہوا ہے احتیاط، اس کا کیا مطلب پوچھا گیا ہے؟ وہ آیت یہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ من عبادہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں العلماء، وہ علماء لوگ ہیں۔ تو اس میں ہے اللہ سے ڈرنے والے، وہاں اللہ کے لفظ پر احتیاط بول کر لکھا گیا ہے سائیڈ میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یخشی اللہ ہا پر زبر پڑھنا ہے۔ اگر یخشی اللہ پڑھ دیا، جیسے بعض ناظرہ خان پڑھ سکتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، ہم نے بھی سنا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا انما یخشی اللہ، اللہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی سے ڈرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اس لیے یہاں پر احتیاط بول کر لکھا گیا ہے کہ یخشی اللہ، اللہ پر زبر پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ گرامر کے حساب سے مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اگر یخشی اللہ کر دیا تو جناب وہاں پر ترجمہ غلط ہو جائے گا کہ اللہ ڈرتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک اور سوال ہے، بزنس میں تھوڑا بہت جب اللہ کے لیے دیں گے تو کیا اس میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ پیسہ کس کو دے سکتے ہیں؟ بزنس میں جو تھوڑا بہت اللہ کے لیے دیں تو اس میں صدقے کی نیت کر سکتے ہیں، اور وہ صدقہ ہی ہے، صدقہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ اور کس کو دے سکتے ہیں؟ تو جس کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، جو غریب ہے، فقیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی دوسرا کنڈیشن نہیں ہے۔ مالدار کو صدقہ نہیں دے سکتے، اور یہ صدقہ ہی ہوتا ہے، صدقے کی نیت ہی اس میں کی جاتی ہے، اللہ کے لیے دینے کا مطلب صدقہ۔ ایک سوال ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، تو اب کیا نماز لوٹانا چاہیے؟ جی ہاں، آپ کو اگر اندازہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے ہی مکروہ وقت یعنی سورج نکل گیا، طلوع آفتاب ہو گیا، سن رائز ہو گیا، تو ایسی صورت میں آپ کو نماز لوٹانی چاہیے۔ عصر کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، نوٹ دا پوائنٹ، عصر کے ساتھ اگر ایسا ہوا کہ عصر کی نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو لگا کہ سورج غروب ہو گیا اور مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو فقہا نے لکھا ہے کہ عصر کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن فجر کے بارے میں لکھا ہے کہ فجر کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ پڑھتے پڑھتے سورج طلوع ہو گیا اور سورج نکل گیا، تو جناب عصر کی نماز، فجر کی نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے لیے نماز استخارہ پڑھ کر جو چٹیاں لکھ کر اٹھاتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ ہم تو نہیں جانتے کون سی چٹیاں لکھ کر کے اٹھاتے ہیں، اور یہ کوئی طریقہ حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے۔ استخارے کی نماز بالکل حدیث شریف سے ثابت ہے، استخارے کی دعا بالکل حدیث شریف سے ثابت ہے، لیکن چٹیاں لکھ کر اٹھانے کا یہ مسئلہ بدعت سمجھتا ہوں میں، کیونکہ کہیں بھی حدیث میں اور صحیح اتھینٹک علماء سے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ صحیح طریقہ یہ ہے، استخارے کی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی پڑھی جائیں، پڑھ کر نفل کی نیت کر کے، اس کے بعد پاک صاف جگہ باوضو حالت میں سویا جائے، اور سونے سے پہلے نماز اور سونے کے بیچ میں وہ دعا پڑھی جائے، اور دعا کے بعد کسی سے بات کیے بغیر آدمی پاک صاف جگہ سو جائے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی سے بات کیے بغیر سو جائے۔ اچھا، اب سونے کے بعد اللہ رب العزت چاہیں گے تو اسے خواب کے ذریعے کوئی انڈیکیشن دے دیں گے، یا خواب نہیں تو کم سے کم اس کے دل میں جو کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے، 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، یہ 7 دن 21 دن تک بھی کبھی کبھی معاملہ چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ تو حدیث شریف میں ہے اور علماء نے بھی بیان فرمایا۔ چٹیاں لکھ کر اٹھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس لیے یہ اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے چھوڑنا چاہیے۔ جو طریقہ صحیح حدیث کے اندر ہے، اللہ رب العزت کے فیصلے کا انتظار اسی طرح کرنا چاہیے کہ آدمی یا تو خواب دیکھے، یا پھر دل کے اندر میلان جو ہو رہا ہے، دل کی جو حالت اور کیفیت ہے،
اس کو آدمی غور کرے، اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عمرے کو ایک سوال ہے، عمرے کو 15 دن کے لیے گئے تو قصر نماز جماعت کے ساتھ کعبۃ اللہ میں پڑھیں، کیوں قصر پڑھیں بھائی؟ 14 دن، آخری 14 دن کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے تو اسے قصر کی اجازت ہے۔ 14 سے اگر 15 دن ہو گیا تو اسے قصر کی اجازت نہیں ہے۔ 14 دن سے اگر قصر 14 دن سے اگر زیادہ ہو رہا ہے، 15 دن کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کے لیے تو قصر کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوال صحیح نہیں ہے کہ 15 دن کے لیے گئے اور قصر جماعت کے ساتھ پڑھیں، قصر نہیں ہے۔ 15 دن پر قصر نہیں بلکہ اتمام کیا جاتا ہے اور نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ 15 سے کم، 14 یا 14 سے کم جو مسافر ہوا کرتا ہے اس کے لیے یہ قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی نیت اور طریقہ پوچھا گیا ہے۔ اس میں نیت اور طریقہ تو جبھی ہو جب قصر کی اجازت ہے، جب قصر کی اجازت ہی نہیں ہے تو کیا نیت بتائی جائے۔ ایک آخری سوال ہے، 11ویں پتہ نہیں کیا چیز ہے، اس کا کھانا جو کہیں سے ہدیہ آ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے خیال سے 11ویں ایک رسم، ایک جلسے کی طرح منایا جاتا ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن یا ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے ایک ولی کے نام پر کھانا کھلایا اور پکایا جاتا ہے، جس کی کوئی مثال نہ آپ کو حدیث شریف میں ملے گی اور نہ ہی اولیاء اللہ میں سے کسی کے یہاں اس کی مثال ملے گی۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، اور حقیقت میں اگر اس کی آپ جائیں گے تو یہ بہت ہی بڑی اللہ اور اس کے اولیاء کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے جو ہے یہ منانا بھی نہیں چاہیے، اسے اپنانا بھی نہیں چاہیے، اور یہاں پر شریک ہو کر ایسے حضرات جو بدعت کو انجام دیتے ہیں ان کے مجمع کو بڑھانا بھی نہیں چاہیے۔ اور اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ گوشت کھا کر نہ آئیں، پانی نہا کر نہ آئیں۔ تو کیا مطلب ہو گیا بھائی؟ پانی نہانا اسلام کا ایک ادب ہے، حکم ہے، بعض موقع پر فرض ہے، اور گوشت کھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک حلال کی ہوئی چیز ہے۔ آپ اس کو حرام کر رہے ہیں، اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں کہ نہیں کھا سکتے اس وقت میں۔ اسلام میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا کنڈیشن کسی بھی مقام پر نہیں دیا گیا کہ گوشت کھا کر مت جاؤ۔ مسجد حرام، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ بھی آدمی جائے، گوشت کھا کر جائے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ وہاں تو نہا کر آنے کا حکم دیا جاتا ہے، سنت ہے۔ اتنی پاکیزہ جگہ آدمی کو نہا کر بلایا جا رہا ہے اور وہاں بٹھا کر گوشت کھلایا جا رہا ہے، اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ نہا کو بھی نہیں آنا، گوشت بھی نہیں کھانا۔ امیزنگ، بہت ہی عجیب و غریب بات ہے۔ اسلام سے چھوٹ کر جب چلتا ہے نا آدمی تو اسی طرح دماغ خراب ہوتا ہے لوگوں کا۔ اس لیے جو ہے ان کا ایک طرح سے اس گستاخی کا جواب اس طرح دینا چاہیے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ کھانا آ جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ہمت دے رکھی ہو تو آپ کھانا واپس کر دیجئے، مت کھائیے، لیکن اگر اس کی ہمت نہیں ہے تو وہ لے کر بہتر ہے خود نہ کھائیں اور کسی غریب فقیر کو دے کر پہنچا دیں، دے کر بھیج دیں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے اور اللہ کے رزق اور کھانے کی بے ادبی نہ ہو۔ اور اگر خود ضرورت مند ہیں، بھوکے ہیں، تو خود کھا لیں تو بھی کوئی گناہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، کیونکہ کھانا ہے اور اللہ کا رزق اور اس کی نعمت ہے، اس کی تو ہم بے ادبی نہیں کر سکتے۔ عمل کی نحوست ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سنت چھوڑ کر بدعت پر عمل کرتے ہیں، آپ ان کا ایک طرح سے جو ہے ان سے بچاؤ کیجئے اپنے آپ کا۔ باقی رزق اللہ کا رزق ہے، وہ جہاں سے بھی آئے حلال طریقے سے کھائیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ اس سے ایسے کھانے سے بچیں تو یہ زیادہ بہتر بات ہے، کسی غریب فقیر کو کھلا دیا جائے۔ سوالات مکمل۔